بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں بیان شروع کرن تو بھی قبل جامع مسجد نور دے تمام خدام انہوں داد تحسین پیش کرنا کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان اور خوبصورت پروگرام سجان واسطے بڑی محنت کیتی اور خرچ کیتا۔ اللہ پاک انہوں اجر عظیم نال مالا مال فرمائے۔ اور بزم ذکر طٰہٰ دے تمام بچیاں نو کیونکہ ساڑھے اپنے ہی بڑے پیارے بچے نے، انہوں نے جو خدمت اور تعاون اور انتظام دے اندر بڑی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک انہوں دے دلانو عشق مصطفیٰ نال لبریز فرمائے۔ بالخصوص خلیفہ صاحب بڑی محنت کر دیں، اللہ پاک انہوں اجر عطا فرمائے۔ اور انہوں واسطے ہن بھی اعلان کر رہا میں کہ جڑے دوست باہروں آ رہے ہیں انہوں کسی نہ کسی جگہ تے بٹھان واسطے وہ محنت جاری رکھن، جتھے جتھے جگہ کسی نو ملے، باہر سڑک تے کتھے جگہ دے بھی بیٹھے انہوں ضرور بٹھاؤ۔ اس تو بعد میں انہاں تمام نوجواناں دا، بزرگاں دا، دوستاں دا انہاں واسطے میں دعا گو ہاں جڑے پورے علاقے تو چل کے جامع مسجد نور دے اندر اس وقت تشریف فرما نے یا راستے دے اندر نے آ رہے، تو ساریاں دا آنا تہاڈے واسطے بڑا باعث برکت ہے اور مسجد انتظامیہ واسطے بڑا باعث فخر ہے کہ اتنے لوگ اس جگہ تے آندے مسجد دی محبت وچ یا اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات اور گفتگو اور بیانات نو سن واسطے آندے۔ بعض لوگ مینوں آندے کہ جی ماشاءاللہ ساڑھے سکھے کی دی تاریخ بڑا جمعہ تے اجتماع ہویا ہے جی، جمعہ المبارک تے بڑے لوگ آندے اے جی تواڈی تقریر دا کمال ہے۔ تو واللہ العظیم اے میری تقریر دا کمال نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، تقریر بڑے بڑے مقررین اور بڑے بڑے اہل علم حضرات کر دے، تو بندہ ناچیز نے تے کدی اہل علم ہون دا دعویٰ ہی نہیں کیتا۔ اج تک تساں لوگ گواہ ہو کہ میں اس جگہ تے بیٹھ کے کدی بھی اپنے عالم ہون دا دعویٰ ہی نہیں کیتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ حقیقت دے اندر جو لوگ آندے نا تو انہاں دے آن دی وجہ مثنوی شریف دے اندر ہے کہ بلبل تو کسے پوچھیا سی کہ تیرے پیار دا عجیب انداز ہے کہ تو سنیا ہے پھول دی عاشق ہے تے آپ ہی پھول نو خراب بھی کرنی ہے، انہوں اپنی جنج نال پھول نو کھیڑنی ہے، انہاں پتیاں نو چھیڑنی ہے، تو یہ کیا عشق ہے تیرا، تیرے عشق دا انداز کیا ہے؟ تو بلبل دسیا سی کہ لوگوں اس سوال کرنے والے نو مخاطب ہو کے کہ میں اس پھول دی عاشق نہیں، بظاہر تے میں اس پھول دے کول ہی بیٹھی ہاں، آندھی بھی ہاں، یہ دے کول بیٹھتی بھی ہاں، لیکن میں نے دی عاشق نہ سمجھا جی۔ اصل دے اندر میں اے دے چو انہوں تلاش کرنی ہاں جی خوشبو اے دے چو آندھی ہے۔ جو لوگ تسی آئے بیٹھے ہو یا دور دور تو اور ضلع حافظ آباد اور اس تو باہر بھی کوئی لوگ بیٹھے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں بس تساں میری واسطے آئے ہو، تسی اس آمینہ دے لال دیاں
وہ چاہت بھریاں گلاں اور تواڈے دل دے اندر جو حضور دا عشق ہے وہ تانوں کھچ کے اتھے لے آوندا ہے۔ یہ کوئی میرا کمال نہیں، جتھے اگ بلی ہوئے پروانے اتھے ہی کٹھے ہو جاندے ہیں۔ اگ بلی ہوئے، اگ دا بلنا شرط ہے، جتھے اگ ہوئے نا بلدی ہوئے اتھے پروانے۔ ہن تس دیکھو گرمی بڑی ہے اندر، بڑی گرمی ہے اندر، میں چھٹی دینا تسی باہر بیٹھو اتھے بھی سنی رہے، جاؤ چلے جاؤ، لیکن کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ پروانے نے، پروانیاں دا تا کام بھی جل جانا ہوتا ہے، انہوں نے گرمی نال کے ہوئے جی۔ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہوئے اور وہ بیمار ہوئے، شخص کمزور ہوئے، تو اس کو چھٹی ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے سماعت کرے۔ باہر بڑی نارمل اور خوبصورت موسم ہے، باہر بیٹھ سکتے ہو، اگر اتنے بیٹھنا چاہو تو بیٹھے ہو ماشاءاللہ، گرمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جدو عشق دی گرمی موجود ہوئے تو یہ باہرلی گرمی اثر انداز نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی؟ بات ہو سکھے کی دے نوجوانہ دی ایک جماعت ہے، ایک سوسائٹی ہے الحم ویلفیئر سوسائٹی، بڑے اچھے نوجوان نے، رفاع عامہ دے کماں چ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے، جنہ دا میرے نال تعلق ہے۔ انہاں دے رفائی کماں چ جس دوست نے انہاں نال تعاون کرنا ہوئے، وہ تنویر نو ملنا، وہ دے نال تعاون کرو، اچھے کام کر دیں۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید اچھا کماں دی توفیق نصیب فرمائے، اور انہاں دے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اللہ پاک وہ غلطیاں دی اصلاح کر کے انہوں نے صراط مستقیم تے مزید بہتر طریقے نال چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام احباب با آواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ وعظم شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ خالق کائنات کی حمد و ثنا آقا کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدی بارگاہ اقدس و انور دے اندر درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ احباب اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کہ اللہ نے سانو سب دوستانوں مل کے اج دی یہ بابرکت رات اپنے حبیب دے ذکر گزارن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ بیٹا یہ پانی ہون نہیں پلانا، تھوڑی دیر انہوں پیاسے رہن دیو، کیونکہ ہوں انہوں پانی نہیں پلانا، انہوں عشق مصطفیٰ دے جام پلائے جان گے۔ پانی بند کر دیو بیٹا ہوں۔ حضرات اج دی رات وہ رات ہے کہ جس دا تعارف کسے عالم مقرر خطیب یا پیر نے نہیں کروایا، اج دی رات دا تعارف خود اللہ نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ لوگوں ایک رات ہے جو سب راتاں تو افضل ہے، اور اس دی عظمت کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس رات دی عظمت یہ ہے کہ اس رات دے اندر میں اپنی کتاب نازل فرمائی۔ میرے دوست، نزول قرآن اس رات دے نال متصل ہے،
کہ اج رب دے کلام قرآن مجید فرقان حمید دی آمد دی رات ہے. اس حوالے نال بھی یہ رات بڑی برکت والی ہے. اس رات دے اندر فرشتے بھی آندے، اس رات دے اندر اللہ دیاں رحمتاں بھی نازل ہوندیاں، بخشش اور مغفرت عطا کیتی جاندی ہے. اے ظرف ہے اپنا اپنا، برتن ہے اپنا اپنا، اور ذوق ہے اپنا اپنا کہ کون کتنا وصول کر کے جائے گا. میں نہیں دے رہا، دے رب آپ رہا ہے، اور دے اپنے یار دا صدقہ رہا ہے. جس تے کرم ہوئے گا، جس نو ملے گا، او محسوس کر جائے گا. میں دعا کرنا کہ مولا جڑے تیری بارگاہ چ آ گئے نے انہیں چو خالی کوئی نہ جائے. میرے دوست، اللہ فرمایا انا انزلناہ، ہو ضمیر دا مرجع رب دا قرآن ہے. قرآن مجید تو قبل 3 کتب مبارکہ انبیاء تے نازل ہو چکیاں سن، تورات، زبور اور انجیل. لیکن آج اگر تسی دیکھو تو انہیں چو ایک کتاب بھی محفوظ اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے. 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء، 70 کثیر تعداد والیاں امتاں دی تعداد جنہ ہوتے کثرت دا اطلاق ہوندہ ہے. کتنیاں نے بولو؟ 70 امتاں اور 1.25 لاکھ انبیاء میرے نبی پاک سرکار تو پہلے دنیا دی رشد و ہدایت واسطے آ کے تشریف لے جا چکے. کسے نبی دا ایک امتی اور کسے نبی دا ایک بھی نہیں. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں، میرات المناجی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کسے دا ایک امتی تے کسے نبی دا ایک بھی نہیں. کیونکہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جدو حشر دے دن صفحہ بڑھن گیاں تے کل صفحہ ہون گیاں 12. ساری مخلوق دیاں صفحہ کنیاں ہون گیاں 12. 1.25 لاکھ نبیاں دیاں صفحہ ہون گیاں 4 اور 8 صفحہ کلیاں آمینہ دے لال دیاں ہون گیاں. ایک کثرت امت عطا فرمائی ہے حضور نو اللہ کریم نے. تو حضرات 70 امتاں تے نبی کئی ایک امت دے اندر کئی نبی بھی آن دے رہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد جنہاں نو بنی اسرائیل آکھیا جاندہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد چو حضرت اسحاق تو جتنے نبی آئے، حضرت اسحاق دی اولاد چو وہ سارے بنی اسرائیل دے اندر آئے. لیکن ہدایت یافتہ لوگ بولو تھوڑے، نبی کئی تے ہدایت یافتہ لوگ تھوڑے. آمینہ دے لال کلے پر ہدایت یافتہ لوگ کثرت نال نے. آخر اس کی وجہ کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہی صاحب کتاب نبی دا وصال ہو جاندہ سی او دے نالی او دی کتاب تحریف کر دیتی جاندی سی. او دی کتاب دے اندر، اس نبی دی کتاب دے اندر تغیر اور تبدل پیدا ہو جاندہ سی. اس نبی دی کتاب دے اندر بعد آن والے امتی اپنی مرضی نال تبدیلیاں کر دیندے سن. اپنے مطلب دیاں آیتاں
پا دینیاں اور اپنے مطلب دے خلاف آیات مبارکہ نو کڈ دینا، اے انہاں قوماں دا وتیرہ سی۔ تو حضرات جنی دیر تک نبی رہے انہاں دیاں کتاباں بھی رہیاں۔ میں جو بات تو سمجھانی ہے نا، اگر یہ تسا سمجھ لئی تو ایک پورا عقیدہ تو اٹھے ذہن وچ فٹ ہو جائے گا۔ جنی دیر تک نبی رہے انہاں دیاں کتاباں محفوظ رہیاں، تغیر تحریف نبی دی رخصتی تو بعد ہوندی رہی، انہاں دے وصال تو بعد ہوندی رہی ہے۔ بڑی توجہ چاہاں گا میں، اس تو بعد تقریر دا رنگ اور ہوندا ہے، وہ تہاڈی جویں دل کرے سنیا جی، اینو غور نال سن لو۔ نبی رہے ظاہری حیات دے اندر کتاباں محفوظ رہیاں، نبی چلے گئے، نبوت ختم ہو گئی، کتاب بھی ختم ہو گئی، وہ تبدیلی ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنہ دیر ظاہری حیات رہے، زبور اپنی اصلی حالت وچ موجود رہی۔ جدو حضرت داؤد دا وصال ہویا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو بعد داؤد علیہ السلام دی کتاب دے اندر تغیر اور تبدل، انہاں دے اندر تبدیلی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود رہے، تورات تے انجیل اصلی حالت وچ رہیاں۔ جدو انہاں دی رخصتی ہوئی، وصال ہو گیا تے کتاباں چ تبدیلی آ گئی۔ ثابت ہویا کہ جنی دیر تک نبی رہے کتاب اصلی حالت چوندی ہے، نبی چلا جائے تے کتاب بدل جاندی ہے۔ جے قرآن آج بھی زیر و زبر دی تبدیلی تو محفوظ ہے تے عقیدہ اے ملیا کہ آمینہ دا لال موجود ہے۔ گل دی سمجھ آئی یا نہ آئی؟ قرآن پڑھنا تاکہ میری اس بات دی تائید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سونا محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ فرمایا جان لو میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور محبوب اگر آپ نہ ہوتے، ما کان اللہ لیعذبہم، نامہ پارا ہے، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، محبوب اگر آپ حاضر و ناظر نہ ہوتے تو عذاب آ جاتا۔ ان پہ عذاب نہیں آتا، شکلیں بگڑتی نہیں، شراب کثرت سے پیتے ہیں، زنا بے شمار کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، لیکن شکلیں نہیں بدلتی۔ کمال ان کا نہیں، محبوب آپ ہیں تو یہ زندہ ہے۔ آپ سمجھے حضرات کہ ساری اے موجودہ حالت آخر کی وجہ تے ہے نا کہ پچھلیاں قوماں دا ایک پیر پٹھا ہوندا سی تے اللہ انہاں دیاں بستیاں پٹھیاں کر دیندا سی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں شکلاں بندر اور خنزیر بنا دیندا سی۔ انہاں تو کئی گنا بڑھ کے اسی عمل برے کرنے ہاں تے شکلاں بھی اوویں موجود نے، کوئی وجہ تے ہے نا۔ فرمایا سونا اے کمال انہاں دا نہیں، انہاں وچ تو حاضر و ناظر ہیں۔ ساڈا رسول اج بھی حاضر ہو۔ قرآن دی تیسری آیت پڑھدا جاواں، اللہ فرمایا یا پہلیاں دو آیتاں حاضر و ناظر تے پڑھیاں، تیسری پڑھدا جاواں، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔
حضرات توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ قرآن کی فرماتا ہے شاہدن شاہدن، محبوب اللہ نے تمہیں حاضر و ناظر بنا کر نازل فرمایا ہے، شاہدن ومبشرا ونذیرا۔ چونکہ آج قرآن دے نزول دی رات ہے نا، حضرات جنی دیر تک نبی موجود رہے کتاباں انہیں اچھ تبدیلی ہوئی، آخر کی جرت کسی دی بھی قرآن اچھ تبدیلی نہیں ہو رہی۔ انگریز یہود و نصارہ مسلمانہ دے سجن تے نہیں، دشمن نے نا، لیکن قرآن اچھ تبدیلی کرن دی جرت انہاں دی بھی ہوئی۔ پتہ ہے کیوں نہیں ہوئی؟ انہاں نو پتہ ہے اسی ساری دنیا دیاں قرآن پاک دے چھپے ہوئے نسخے اٹھا کے غائب کر دیں گے۔ توجہ ہے، ساری دنیا چ موجود قرآن دے نسخے اٹھا کے غائب کر دیں گے، سمندر چ ڈال دیں گے، لیکن حافظ داؤد نو کتھے غائب کریں گے؟ یہ گل سمجھے کہ نہیں؟ بھئی اسی قرآن لکھیا ہویا تے غائب کر سکنے ہاں، جیڑا انہاں دے سینیاں وچ موجود ہے انہاں نو کیویں غائب کریں گے؟ اللہ فرمایا محبوب، ہن توجہ فرمانا ذرا، میں قرآن اور صاحب قرآن دا مضمون اکٹھا چلا رہا ہاں۔ میرے دوست، قرآن اللہ فرماندا ہے سارے انگریز، یہود و نصارہ، سکھ، پارسی، ہنود و یہود اکٹھے ہو جان تے قرآن کوئی تبدیلی کر سکدے، قرآن نو نقصان دے سکدے، قرآن نو ختم کر سکدے؟ آوے دے اتے اللہ دا قرآن پڑھدا جانا۔ اللہ فرمایا کملی والے سونیا محبوبہ دنیا والے نو دس دیو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تیرے قرآن رب نے عطا فرمایا ہے، تیرے قرآن دی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ تیرے قرآن نو کوئی مٹا نہیں سکدا، تیرے قرآن نو کوئی ختم نہیں کر سکدا، تیرے قرآن اچھ کوئی تبدیلی نہیں کر سکدا۔ اوے مومنو ذرا توجہ تے کرو، جیڑا رب قرآن نو ختم نہیں ہون دیندا، او صاحب قرآن اپنے یار دی زندگی کی میں ختم ہون دے گا۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیڑا رب قرآن نو ختم نہیں ہون دیندا، او صاحب قرآن نو کی میں ختم ہون دیندا ہے؟ لوگ کہندے جی صاحب قرآن حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشد۔ اوے نادان لوگو، جیڑا رب قرآن نو نہیں بدلن دیندا، جیڑا رب قرآن نو ختم نہیں ہون دیندا، او صاحب قرآن نو کی میں ختم ہون دے گا۔ بات ہی سمجھ آ گئی نا؟ پھر اللہ کریم نے قرآن میں اعجاز بخشیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ قرآن آ گیا، قرآن آ گیا، تسی کنز الایمان ترجمہ پڑھ لو، جمال القرآن پڑھ لو، کوئی کر ترجمہ قرآن دا کسے مترجم دا پڑھ لو، قرآن دی سورت، پہلی سورت یا دوسری سورت، سورہ بقرہ پڑھو، پہلا لفظ الف، الف لام میم، دنیا دے سارے عالم اکٹھے کر لو، بڑے بڑے علم والے انہوں نے آکھو دا ترجمہ کرو۔ جی توجہ ہے کہ مولوی صاحب ذرا دا ترجمہ تے کرو، آکھن کے جی اسی دا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے؟ کیوں ترجمہ نہیں کر سکتے؟ یہ دا ترجمہ نہیں سی کرنا، یہ قرآن اچ آئے کیوں نہیں؟ یہ دا راز ہے۔
کیوں آئے نے؟ کیونکہ کچھ گلاں نے ساڈے واسطے تے رب کچھ گلاں کیتیاں نا اپنے یار واسطے۔ جبریل امین آئے دست بستہ حضور دی بارگاہ وچ کھڑے، وجہ دسی جا، دست بستہ حضور دی بارگاہ وچ کھڑے، آقا کریم دی بارگاہ چرز پہ کر دینے، سونا میں قرآن لے کے آیا ہوں، حضور فرماندے نے پڑھ قرآن، عرض کر دینے سونے اللہ فرماندہ ہے کاف، حضور فرماندے نے علم تو میں نے جان لیا ہے، میں نے سمجھ آ گئی ہے۔ جبریل عرض کردہ ہے سونے اللہ پہ فرماندہ ہے ہا یا عین صاد، حضور فرماندے نے جبریل علم تو میں جان گیا ہوں، میں نے سمجھ آ گئی ہے۔ جبریل عرض کردہ ہے سونے مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے میں لے کے آیا ہوں پر مینو سمجھ نہیں آئی۔ ایتھے جبریل نو بھی سمجھ آئی، جبریل نو سمجھ آئی۔ حضرات دی وقار حضور فرماندے نے میں سمجھ گیا ہوں، ہن میں انہاں بندیاں نو کی آکھاں جڑے آندے جبریل استاد حضور دا، کوئی ایسا شاگرد بھی تکیا جڑا استاد نو آکھے مینو سمجھ آ گئی ہے تے استاد آکھے جی مینو شاگرد صاحب سمجھ ہی نہیں آئی۔ جی جبریل اے استاد نہیں ہے آمینہ دلال دا، بلکہ جبریل خادم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل خادم مصطفیٰ ہے، جبریل وزیر مصطفیٰ ہے، جبریل مشیر مصطفیٰ ہے، جبریل عاشق مصطفیٰ ہے۔ محترم سامعین، میرے آقا فرماندے جبریل میں سمجھ گیا، اج کیتی سونیا مینو سمجھ آئی۔ اے جملہ یاد رکھنا، جبریل نو سمجھ آئی نہیں۔ آؤ آگے چلتے ہاں، جبریل نو سمجھ نہیں آئی، بڑی توجہ فرمائیے میرے دوست میرے عزیز، جے جبریل نو نہیں آئی تو آج تائیں کسے نو نہیں آئی۔ مطلب یہ نہیں بھئی جبریل علم اچ کم ہے، جے جبریل نو نہیں آئی تو آج تک کسے نو آئی نہیں۔ تو میری بات یاد رکھنا، نبی موجود رہے، انہاں دیاں کتاباں موجود رہی، قرآن آج بھی تا موجود ہے، جدے اتے قرآن آیا ہے وہ نبی بھی موجود ہے۔ جملہ بھولے گے تھے نہیں، انہوں تعویز بنا لو، کتاباں موجود رہیاں جنی دیر نبی رہے، نبی دنیا تو وصال کر گئے، کتاباں تبدیلی آ گئی، قرآن آج بھی تغیر تو محفوظ ہے کیونکہ صاحب قرآن محفوظ ہے۔ قرآن دی حفاظت اللہ فرمایا میرے ذمہ، تے جدو آمینہ دے لال دی واری آئی تھی اللہ فرمایا سونا واللہ یعصمک من الناس، قرآن دی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے، صاحب قرآن دی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ آؤ حضرات ریوکار، اللہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلے گا۔ قرآن پہلی آیت اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پہلی آیت نازل ہوئی ہے تو اودو بھی یہی رات سی جیڑی آج رات ہے، لیلۃ القدر دی رات سی جدو قرآن دی پہلی آیت نازل ہوئی ہے۔ جدو قرآن دی آخری آیت 23 سال دے عرصے تو بعد نازل ہوئی، اودو بھی لیلۃ القدر دی رات سی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن دی پہلی آیت بھی سورہ لیلۃ القدر نو نازل ہوئی، آخری آیت بھی لیلۃ اے ترتیب نزولی دی بات کر رہا ہاں، ترتیب لوح محفوظی یہ نہیں، جدو لیلۃ القدر دی رات سی نا تے رب سونے نے لوح محفوظ تے مکمل قرآن نو پہلے ہی نازل فرما چھڑیا سی۔ جیڑی ترتیب نزولی ہے نا قرآن دی، او دے مطابق پہلی آیت یہ ترتیب نزولی قرآن دی لوح محفوظی ترتیب تو الگ ہے۔ 23 سال دے
طویل عرصے دے اندر اللہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ ایک بڑا پیارا جو اعزاز ہے قرآن دے نزول دے اندر، وہ آپ دی خدمت پیش کرنا چاہنا کہ قرآن تو پہلے جنیاں کتاباں یعنی اکٹھیاں اللہ عطا فرمائیاں، یعنی تورات، زبور اور انجیل اے اکٹھیاں نازل ہوئی ہیں۔ جدوں قرآن آیا ہے تو قرآن اکٹھا نہیں نازل ہویا۔ قرآن کدی ایک آیت، کدی 2 آیتاں، کدی 4 آیتاں اس ترتیب نال نازل ہویا۔ آخر دی وجہ کی ہے؟ جدوں مصطفیٰ تے قرآن دے نزول دی باری آئی نا تو اللہ فرمایا جبریل میں یار نو قرآن دے آنگا، تے اللہ فرمایا دیاں گا، تے جبریل عرض کیتی سونا اللہ لیا میں دے کے آواں، آگے بھی نبیوں نو دیندا رہا۔ اللہ فرمایا جبریل ہن انج نہیں دینا، پہلے نبیوں نو کتاب دے کے اعلان کیتا جاندا سی کہ اے گروہ انبیاء، اے پیارے داؤد، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے کتاب اٹھاؤ، جو اس کے اندر ہے دیتے عمل کرنا تو آڈے واسطے لازم ہو گیا ہے، انہاں دی اتباع کرنی تو آڈے واسطے لازم ہے۔ قوانین دے زبور، تورات، انجیل دے قوانین تے ادھی اتباع کرنی تو آڈے واسطے لازم ہے۔ اللہ فرمایا جبریل ہن میرا نبی آیا ہے، کچھ میری مرضی دے قانون ہونگے، کچھ میرے یار دی مرضی دے قانون ہونگے۔ پہلے قرآن کیونکہ قرآن دے اندر اے آیتاں بھی موجود نے، اللہ فرمایا سنیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آئیے حضرات سماعت فرمائیے، اللہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے تھے، فرماتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا۔ پڑھیے مل کے پڑھیے، دو عالم رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ پڑھیے دو عالم خدا کی۔ آئیے حضرات دی وقار، اگر کوئی پیر ہے تو بھی یہی چاہتا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، اگر کوئی فقیر ہے تو چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اگر کوئی وزیر تے امیر ہے تو بھی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، بھاویں صدقے دیاں دیگاں پکائے، بھاویں حرام دے مال چو پکائے، او دا بھی مطلب یہی ہوندا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ولی دا بھی یہی عقیدہ میرا اللہ راضی ہو جائے، غوث چاہتے ہیں میرا اللہ راضی ہو جائے، تبع تابعین چاہتے ہیں ساڈا اللہ راضی ہو جائے، تابعین چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، 1.25 لاکھ صحابہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، 313 بدری صحابہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مہاجرین و انصار چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، عشرہ مبشرہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ میرے دوستو خلفائے اربعہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ابو بکر عمر تے عثمان و علی، طلحہ تے زبیر تے سعد تے وقاص تے بلال تے سلمان تے مقداد چاہتے ہیں میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے دوست داتا صاحب غوث پاک چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، 1.25 لاکھ نبی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، 313 رسول چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، صاحبان کتاب نبی چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ساری مخلوق عقیدہ یہی رکھ دی اللہ راضی ہو جائے۔ ایک ہی اللہ ہے
جیڑا ساری دنیا نو پیا دستے والا سوفا یوتی کا رب کا فتردہ میرا نبی چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ فرماتا ہے سونیا میں تینوں راضی کرنا ہے اس واسطے کہہ رہا مل کے پڑھ لو دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی جناب حضرت آدم علیہ السلام میرے بیلیاں اے صدیاں روندے رہنے دعا مانگ دے رہنے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین پڑھئے نہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دے اندر جا کے یہی دعا کر دے رہنے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مچھلی دے پیٹ چلا دا نبی ای دعا کردہ رہے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی اے رب دا خلیل اپنے بیٹے دے گلے دے چھری رکھی ہوئی ہے مطلب ہے یہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا اے پتر بھی بڑا لادل ہے سونا بھی بڑا ہے پر رب فرمایا پیارے یعقوب اے تیرے کولو دور رہے گا تو اے دے کولو دور رہے گا روندے رہنے پر سونیا جدائی گوارے تو راضی ہو جائیں کیونکہ دو عالم خدا رضا چاہتے پڑھئے دعا دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں ساری کائنات چاندیے میرا اللہ راضی ہو جا میرے امام احمد رضا فرماندے نے دو عالم خدا رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضا محمد زہے عزتو اطلاع محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا حشر دا میدان ہوئے گا میں نو بات یاد آگئی ہے میرے دوستو یاد رکھنا بڑی اوکھی بڑی ہوئی ہوئے گی یہ ساری مخلوق سادے نبی دی بارگاہ چاہے گی کیونکہ ساریاں دا عقیدہ تیوے خدا چاہتا ہے رضا اے حدیث فقط بخاری شریف 5 واری آئی ہے زیادہ مرتبہ بھی آئے ہوگی 5 واری صرف بخاری دی اندر ہے کہ ساری نبی ساری مخلوق اکٹھی ہوگی حضرت آدم کھڑ جائے گی پیارے آدم
سانو معافی لے دیو کیونکہ اسی رب دی رضا چاہنے ہاں۔ آپ فرماندے نے جاؤ حضرت ابراہیم کول، حضرت ابراہیم اسا رب دی رضا چاہنے ہاں۔ حضرت ابراہیم فرمان گے جاؤ حضرت کلیم اللہ کول، اگر رب دی رضا چاہندے ہو ساری مخلوق کلیم اللہ کول جائے گی۔ حضرت موسیٰ اسی رب دی رضا چاہنے ہاں، فرمایا جاؤ عیسیٰ کول، اگر رب دی رضا چاہندے ہو ساری مخلوق حضرت عیسیٰ کول آئے گی۔ اے پیارے عیسیٰ روح اللہ سی رب دی رضا چاہنے ہاں۔ یا فرمان گیا وہ آمینہ دے لال دے بوہے تے چلیے کیونکہ اج دی کھڑی رب محمد دی رضا چاہتا ہے۔ حدیث نہ ہوئے تے میں ذمہ داراں جیڑی چور دی سزا و مولوی دی سزا اگر جھوٹ بولے۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے آؤ محمد دے دروازے تے چلیے تو انو رب دی رضا مل جائے گی۔ گناہگار بڑے ہاں، گناہ بڑے ہونگے، ڈھیر لگے ہونگے، لیکن حضرات حشر دا منظر کتنا حسین ہوئے گا جدوں اے گناہگار مصطفیٰ کریم دے امتی ہونگے اور سامنے مصطفیٰ کریم ہونگے۔ بے شک حشر دی گرمی بڑی شدید ہوئے گی، میں انکار نہیں کرتا، نہ انکار کرن دی عادت ہے۔ دوست کتب احادیث کے اندر موجود ہے کہ حشر دا دن ایسا ہوئے گا، اللہ دا قرآن فرماندہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث